کالعدم تحریک طالبان کے ایک اہم کمانڈر عمر خالد خراسانی کل افغانستان میں ایک بم حملے میں اپنے 3 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے۔ خراسانی کی موت ٹی ٹی پی کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے اور پاکستان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے مذاکرات کا، جن میں خراسانی ایک اہم رکن کی حیثیت سے شریک تھے، کا مستقبل کیا ہوگا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر کامران بخاری، نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، واشنگٹن بیس تھنک ٹینک ہے۔ بہت شکریہ کامران ہمیں جوائن کرنے کا۔ ماضی میں جب حکیم اللہ محسود کے امریکی ڈرون حملے میں ہم نے دیکھا کہ مارے گئے، تو اس کے بعد پاکستان کے اور ٹی ٹی پی کے جو مذاکرات چل رہے تھے وہ معطل ہو گئے۔ اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں اسد، یہ جو مذاکرات چل رہے تھے نا، تو مذاکرات تو بہت ہوئے طالبان کے مختلف گروہوں کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں میں، لیکن ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ تو اس تاریخ کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو کیا امید تھی کہ ان مذاکرات سے کچھ بھی نکلے گا؟ اور اب ایسا وقت ہے کہ جہاں طالبان افغانستان میں حکمران ہے، جو افغان طالبان جو اوریجنل پیرنٹ آرگنائزیشن ہے، تو میرا اپنا اندازہ یہی ہے کہ پاکستان ٹائم بائی کر رہا تھا، کیونکہ پاکستان کے پاس وقت بہت سارے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ اکنامک ہے، پھر جیو اسٹریٹجک ہے، سیاسی جو ہے نا حالات بڑے خراب ہیں، تو ٹائم بائی کر رہے تھے۔ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ جو عسکری لیڈرشپ ہے جو لیڈ کر رہی ہے اس کو، وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس میں سے کوئی واقعی کوئی پیس نکالنا بھی چاہ رہے تھے، ٹائم بائی کر رہے تھے۔ اور جب آپ ٹائم بائی کرتے ہیں نا، جب آپ نیگوشیشن سیریسلی نہیں کرتے، تو پھر آپ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ آپ کب دوسری سائڈ کو ملیٹریلی ویک کر سکیں۔ تو میرا اپنا انالیسس یہ ہے، میرے پاس کوئی اس کے بارے میں انٹیلیجنس یا ایسی کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن یہ میرا تجزیہ ہے کہ اس اپنا خراسانی کی جو ایلیمنیشن ہے اس میں پاکستانی جو ہے سیکیورٹی فورسز کا شاید ہاتھ ہو۔ تو ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اس سے پہلے ہم احمد الظواہری کا جو دیکھ چکے ہیں، جو ڈرون حملے میں ان کی ہلاکت تھی، اس کے بعد کابل میں 2 بڑے دھماکے ہوئے جو داعش نے ذمہ داری قبول کی۔ تو خراسانی کی ہلاکت کے پیچھے فائدہ کس کو ہو سکتا ہے اور ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ فائدہ تو پاکستان کو ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے جو تھریٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اس کے لیڈر ہیں، سینٹرل لیڈر تھے، تو پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو دیر از انٹینٹ اینڈ دیر از کیپبلٹی۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، اب یہاں میں انالیسس سے اسپیکولیشن کے ریلم میں جا رہا ہوں۔ دیکھیں، ظواہری کے ہلاکت کے کچھ دنوں بعد یہ ہوا ہے، این ممکن ہے کہ جو ہے کوئی کوئڈ پرو کو ہوا ہو امریکہ اور پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان کہ بھائی ہمیں جو ہے نا آپ مدد کریں۔ انہوں نے کہا بھائی اس میں واٹس ان اٹ فار اس۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ گیو اینڈ ٹیک ہے؟ تو افغانستان میں سیکیورٹی کی بگڑتی جو صورتحال ہے، ابھی بھی ہم نے ریسنٹلی دھماکے دیکھے جو داعش کی طرف سے ہوئے، افغان طالبان کنٹرول کر پائیں گے اسے؟ میں نہیں سمجھ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان جو ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ افغان طالبان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جتنی جو رینک اینڈ فائل ہے وہ اس کام کے لیے تو نہیں انہوں نے ریکروٹ کی تھی نا کہ حکومت کریں گے، وہ تو ایک جنگجو قوت تھی اور ایڈیالوجیکل جنگجو قوت ہے۔ تو اب ایڈیالوجیکل جنگجو ریکروٹس جو ہیں ان کو گورننس کی ذمہ داریاں سونپنا، مختلف لیول کے اوپر ان کو کلرک لگانا، ان کو سیکیورٹی گارڈ لگانا، ان کو دفتروں میں بٹھانا، ان کو وہ کام کرانا جن کے لیے ان کے پاس نہ ٹریڈ کرافٹ ہے نہ ہی کوئی نیت ہے، تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایک کامران اے پی کی رپورٹ، ابھی ہم اگر افغانستان سے نکلتے ہیں، اور افغانستان سے جب سے امریکہ لاسٹ ایئر نکلا ہے، سال پورا ہونے والا ہے، اس کے بعد سے چیزیں چینج ہوئی ہیں، تو امریکہ کا فوکس جو ہے وہ اگر موو کرتا ہے چائنا پہ، تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا اس کیس میں؟ کوئکلی اف یو کین ریپ اٹ اپ۔ دیکھیں، آئی تھنک کہ جو ہے پاکستان کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان انفارچونیٹلی اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ ایک تو مالی طور پہ بینڈ وتھ نہیں ہے، دوسری یہ ہے کہ صلاحیت کی بھی ایشو ہے، ٹریڈ کرافٹ کا ایشو ہے، قابلیت کا ایشو ہے۔ پاکستان نے انفارچونیٹلی قیادت اور مختلف حکومتوں نے جو ہے نااہلی کا ثبوت دیا ہے کہ امریکہ کی ضرورت ہے آپ کو، چین کی بھی ضرورت ہے آپ کو، ان کی آپس میں جو ہے نہیں بن رہی اور نہیں بنے گی، اور حالات مزید کشیدہ ہوں گے۔ آپ کیسے نیویگیٹ کریں گے، یہ پاکستانی قیادت کو بڑی گہرائی سے سوچنا پڑے گا۔ بہت شکریہ کامران بخاری، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات ہو رہی تھی۔